سورة المباركة الفاتحة بنزل على سيد الشهداء. میں ملتمس ہوں کہ ایک بار سورہ فاتحہ تمام جو مرحومین ہیں بانیان کے اور تمام لوگوں کی ان کے لیے تلاوت فرما دیجیے. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات تمام تر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد. تمام الحمد صلی اللہ واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے پروردگار عالم جو رب محمد و آل محمد ہے اور تمام تر درود اور سلام وال محمد و آل محمد کے لیے ہستیاں جو ہمارے لیے مینار نور اور منبع سرچشمہ ہدایت ہیں. پروردگار عالم کے جس نے مجھے اور آپ کو بھی جہاں نعمتوں سے نوازا جو خالق ہے بہت ساری نعمتوں کا اور اولین پروردگار عالم کی جو خلقت ہے روایات کے مطابق یہ تو وہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صلی علی محمد. یہ کچھ روایات کے مطابق پروردگار عالم نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور دونوں روایات میں مطابقت یہ ہو سکتی ہے بہت قریبی کہ اگر عقل مجسم کوئی ہے تو وہ ذات رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور خداوند متعال نے جب عقل کو خلق کیا نور مصطفی کو خلق کیا تو اس کو باقاعدہ ایک لشکر کے ساتھ خلق کیا بہت ساری اور صفات کے ساتھ جس کے لیے آپ کو روزانہ ایک تذکر دے رہے ہیں اور وہ ایکسٹریکٹ ہے وہ نچوڑ ہے ان تمام تر روایات کا کہ جس کے اندر یہ صفت عقل آ جاتی ہے. معصوم نے فرمایا گویا وہ تمام صفات کا متحمل ہو جاتا ہے. اور یہ روایت ہمیں عقل کی خلقت کے وقت بھی ملتی ہے اور ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اور وہ امام خمینی کا آخری ان کی زندگی کا ایک ماسٹر پیس ہے جس حدیث کو جنود عقل و جہل کہتے ہیں. تو جب عقل کو پروردگار عالم نے خلق کیا تو اس کی پوری آرمی اس کے ساتھ رکھی. 70 ایسی صفات ہیں اور چیزیں ہیں کہ جس کو ساتھ رکھا اور کہا کہ آگے بڑھ جا تو وہ آگے بڑھ گئی. جب اسے کہا کہ پیچھے ہو جا تو وہ پیچھے ہو گئی. یعنی جو اطاعت تھی اس مخلوق کی پروردگار عالم کے لیے. اور پھر خدا نے یہ نعمت ان لوگوں کو عطا کی کہ جس سے خدا بھلائی کرنا چاہتا ہے خدا جس سے نیکی کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے بہت سے ایسے ہم نے دوسری مجلس میں شاید آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا کہ ایسے رذائل ہوتے ہیں کچھ ایسی برے اخلاق ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. پھر وہ حریت آموز نہیں ہو سکتا پھر وہ آزاد نہیں ہو سکتا پھر وہ خدا کی اطاعت میں نہیں آ سکتا. اسی لحاظ سے آج تبرکاً ایک حدیث ہے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی
صلی علی محمد، جس میں امام علیہ السلام نے 3 ایسی چیزوں کو بیان فرمایا، باتوں کو، کہ جس کی وجہ سے عقل انسان کی منہدم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے ایک صحابی حشام سے کہتے ہیں کہ اے حشام، جس شخص نے ان 3 معاملات میں اپنا انتخاب کر لیا، جس شخص نے بھی ان 3 معاملات کا وہ شکار ہو گیا، تو اس نے گویا اپنی عقل کو منہدم کر دیا۔ جس میں سے اول چیز کہ جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، امام نے فرمایا کہ جس نے اپنی فکر کی نورانیت کو بجھا دیا، اپنی خواہشات کو، آرزوؤں کو بہت لمبا کر کے۔ جو بھی شخص اپنی آرزوؤں کو، خواہشات کو بہت زیادہ کر دیتا ہے، تو امام کہہ رہے ہیں کہ فکر کی نورانیت ان آرزوؤں سے بجھ جاتی ہے۔ کل کی یا پرسوں کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو چیز انسان کے اندر عقل کو لے کر آتی ہے یا اس کو کمال کی جانب لے کر جاتی ہے، وہ تفکر ہے، وہ غور اور فکر ہے، کہ جو اس وقت زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرا اور آپ کا فوکس کا یا کنسنٹریشن کا اتنا لیول نہیں رہا، تو ہم تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ اور شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں میں مبتلا کر کے رکھے کہ جس میں ہم غور و فکر نہیں کر سکیں، ہم سوچ نہیں سکیں۔ تو امام نے فرمایا جو فکر کی نورانیت ہے وہ نور گل ہو جاتا ہے، وہ نور بجھ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب انسان دنیا میں ایسی چیزوں کی بہت زیادہ آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے جو فانی ہے اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے ہم جب بھی اکنامکس کو جو لوگ یہاں جانتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، تو اس میں جب بھی آپ کو کوئی چیپٹر پڑھایا جاتا ہے تو اس کی بڑے انٹروڈکشن میں، شروع میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دی جاتی ہیں ہیومن بیہیویئر کو لے کر۔ تو اس میں ایک چیز جو بارہا کہی جاتی ہے، جس کا تذکر دلایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ۔ یہ جملہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جو انسان کی خواہشات ہیں وہ لامتناہی ہیں، وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، اور جو ان آرزوؤں میں پڑ جاتا ہے پھر وہ غور و فکر نہیں کر سکتا، اس کا تفکر کا نور امام کہہ رہے ہیں بجھ جاتا ہے۔ اور جو غور و فکر کی نورانیت سے مانع ہو جائے یا اس کے اندر تفکر نہ رہے، پھر عقل اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اولاد ہے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، آرزویں لمبی ہیں، گھر اتنے ہیں، پلاٹ اتنے ہیں، گاڑیاں اتنی ہیں، بڑھتی چلی جائے، یہی دنیا ہے۔ جو اپنی خواہشات کو، آرزوؤں کو طولانی کرے گا پھر وہ تفکر کی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو امام نے کہی، آپ نے فرمایا کہ یعنی، اور اس کے ذیل میں ایک اور جملہ یا ایک اور بات کہ اس کی عقل کام کرتی ہے، جو آرزوؤں میں، خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، عقل یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کرتی ہے مگر غلط فیصلے کرواتی ہے۔ انسان جو غلط فیصلے کرتا ہے وہ دنیا پرست ہو کر کرتا ہے، جب وہ ہوائے نفس کے اوپر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو امام نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی حکمت کی باریکیوں کو مٹا دیتا ہے فضول باتوں میں پڑھ کر، فضول گفتگو میں، جس قدر بھی میں اور آپ گوسپس کریں گے نا، بیٹھ گئے ہیں یا کوئی فون کال ملا لی ہے، اب 2 گھنٹے تو گئے یا 1 گھنٹہ گیا، اب اس دوران کیا ہو رہا ہے؟ صرف بات چیت ہو رہی ہے، فضول بات ہو رہی ہے، کرتے جا رہے ہیں، یا غیبت ہو رہی ہے، چلیے غیبت نہیں بھی ہو رہی، لہو بلا وجہ بغیر مقصد کی گفتگو ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ 2 گھنٹے کیا ہوئے، وہ 1 گھنٹہ کیا ہوا، وہ 15 منٹ کیا ہوا جو بلا مقصد میں نے بات کی؟ اس کی ایک قیمت ہے جو مجھے دینی پڑے گی، اور وہ قیمت کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ بس پھر اب تم کر لو گوسپس، تم نے کر لی، اب تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے گی، تمہیں حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حکمت کی باتیں اس شخص کو سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ جو اپنی گفتگو کو بلا مقصد کرتا ہے، اور جو حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے، جس کے اندر حکمت ہی نہ رہے، تو اس کے اندر عقل منہدم ہو جاتی ہے، وہ عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ عاقلانہ بات نہیں کر سکتا، وہ فیصلے درست نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو امام نے فرمایا نہیں، اس میں بھی باقاعدہ ایک جملے کے اندر امام کے بہت زیادہ تشریح طلب ہے کہ کس طرح سے میں اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں
دیکھیں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، دل میں خواہش ہوتی ہے اس کی تفسیر کی جانب جائیں، خواہش ہوتی ہے کہ احادیث کے مفہوم کو سمجھیں، یا کبھی ہم کسی کو احادیث کو ایسے سمجھتے ہوئے اس کے مفہوم کو واضح اور آشکار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش آتی ہے کہ ہم بھی اس طرح سے کلام امام کو یا کلام معصوم کو سمجھیں، مگر ہم نے خود ہی لہو و لعب میں پڑھ کر، خود ہی بے فضول کی گفتگو میں اور عادات میں پڑھ کر اس حکمت کے نور کو اپنے قلب کے اندر سے بجھا دیا ہوتا ہے۔ تیسری بات جو امام کہتے ہیں کہ عقل کو منہدم کرتی ہے، تیسری عادت آپ فرماتے ہیں کہ عبرت کی جو نورانیت ہے وہ شہوت کی وجہ سے بجھ جاتی ہے۔ آپ کی وہی نفسانی خواہشات، وہ شہوت کہ جو پروردگار عالم نے جانوروں کے اندر رکھی ہے، جو شہوانی عادات میں مبتلا ہو جائے گا وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ دیکھیں آپ کی کس طرح سے اس کی مثال دی جائے، سامنے کی مثال ہے میرے اور آپ کے سامنے، واقعہ کربلا۔ ہر واقعے کا اثر ہر شخص کے اوپر ایک سا نہیں ہوتا۔ واقعہ کربلا کی مثال ہے، ایک شخص ہے جو وہاں سے بہت ساری عبرتیں لے رہا ہے، جو اپنے آپ کو اپنے کردار کو درست کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جسے سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک کربلا، سنتا ہے دیکھتا ہے مگر اس سے عبرت کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ عبرت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جب انسان شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ زمانہ وہ پرآشوب زمانہ ہے کہ دل کٹتا ہے، جگر خون ہو جاتا ہے کہ جب آپ صرف اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھ لیتے ہیں، نہ آپ کی آنکھ محفوظ ہے ان شہوانی تصویروں سے، ان نجاستوں سے، نہ کان محفوظ ہیں، نہ زبان محفوظ ہے۔ آپ نہ بھی چاہیں تب بھی آپ کسی پبلک پلیس پر چلے جائیں تو آپ کو کوئی عریاں تصویر ضرور نظر آ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں نظر آتی، ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم عریانی کو عریانی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں، بلکہ تھوڑی دن پہلے میں قاروی کاظمی سے ہمارا ایک پروگرام تھا، اسی متعلق بات کر رہے تھے کہ ایڈز، اگر آپ خبر نامہ بھی سنیں تو اس میں بھی ایڈورٹیزمنٹ ایسی آتی ہے کہ میری اور آپ کے بچوں کو عادت ہو گئی ہے نیم عریاں عورتوں کو دیکھنے کی۔ اب انہیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ حجاب صحیح نہیں ہے۔ بار بار ماؤں کو کتنا ٹوکنے کی ضرورت ہے کہ ذرا سا بھی ایسا کلپ آ جائے کہ جس میں بازو ننگے ہیں، کہ جس میں جسم دکھایا جا رہا ہے، فوراً سے بتائیں بچوں کو حرام ہے، فوراً سے اس لفظ کو کہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مکمل حجاب کیا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمام فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے مگر اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ آپ بغیر دیکھے گزارا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے موبائل اٹھایا ہوا ہے، آپ مجلس سن رہے ہیں، آپ کوئی بھی نوحہ لگایا ہوا ہے آپ نے، اچانک سے ایک ایڈ آئے گا اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا میوزک ہوگا، آپ کے کان کو شہوت میں مبتلا کر دیا جائے گا، نہیں تو آپ کی آنکھوں کو غلاظت دکھا دی جائے گی۔ آپ محفوظ نہیں رکھ سکتے، نسلوں کو محفوظ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ جو اس شہوت میں مبتلا ہو جائے وہ عبرت کو حاصل نہیں کر سکتا، یعنی ہر واقعے کا اثر اس کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تبرکن ایک اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہے غرر الحکم میں امیر المؤمنین مولا المتقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص، جس انسان کی آنکھیں شہوتوں کی عادی ہو جائیں، چیک کریں بچے کیا دیکھ رہے ہیں، جوان کیا دیکھ رہے ہیں، کس چیز کی عادی ہیں۔ اگر ایڈکشن ہو گئی ہے موبائل کی، ٹی وی کی، تو کس چیز میں دن اور راتیں بسر ہو رہی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے عبرت نہیں پکڑ رہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی دلوں پر نصیحت کیوں نہیں اثر کر رہی، مجالس جو قرآن آپ سن رہے ہیں وہ قرآن ان کے دل پہ کیا اثر نہیں کر رہا، جو حدیث آپ سن رہے ہیں وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی آنکھیں شہوتوں کی عادی ہو جائیں تو اس کے قلب سے عاقبت کا خوف نکل جاتا ہے، وہ کسی عبرت کو حاصل نہیں کر سکتا، یعنی وہ شخص عاقبت کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔
تو اور یہ بھی عاقبت ایک ایسی چیز ہے انشاءاللہ کل وقت ملا چونکہ 5 تقاریر تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان تمام تر چیزوں کو سمیٹوں اس کے اندر کہ جس سے عقل زائل ہوتی ہے اور آتی ہے، تو جس سے عقل آتی ہے وہ عاقبت بخیری کی سوچ ہے۔ جو شخص بھی آخرت کی فکر کرے گا، جس کو اپنی عاقبت کی فکر ہوگی، تو حتماً یہ عقل کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تدریجاً آپ ایک کمال کی طرف، بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ جو شہوت میں مبتلا ہے وہ کبھی بھی عبرت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور امام کاظم علیہ السلام کا جو آخری نکتہ ہے وہ بھی اسی سلسلے میں، صلی علی محمد۔ اور کبھی کبھار آپ دیکھیے کہ آپ بچوں کو منع بھی کریں حجاب کے سلسلے میں، شہوت کے ان تمام تر چیزوں کے سلسلے میں کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا نہ کریں، تو ایک بات ہے، میں اس کا حل بھی دے دوں گی، صرف میں نے آپ کو جو ہے مشکل میں مبتلا نہیں کیا، ایک جملے میں حل، اور پھر ہم اپنے عین موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ جب بھی آپ بچوں سے کہیں کہ آپ اس کام کو انجام دیں یا آپ یہ کام نہ کریں، کسی چیز سے روکیں، تو ایک جملہ بہت عام ہو گیا ہے اب تو شاید مجھے لگتا ہے 4 یا 5 سال کا بچہ بھی کہتا ہے میری مرضی، مطلب کہ مجھے نہ سکھائیں، میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، مجھے نہ بتائیں۔ اور جوان تو بہت ہی زیادہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے والدین کو اگر وہ نہیں انل منکر کر رہے ہوں یا کسی امر کی طرف بلا رہے ہوں، حکم دے رہے ہوں کسی نیکی کی جانب، تو فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہ بتائیں، ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ یہ ایک شیطانی ہتھیار ہے، اس بات کو آپ سوچ لیں، اس جملے کو جہاں پر آپ نے کہہ دیا نا کہ میری مرضی، یہاں پر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کسی شیطانی وسوسے میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے کہہ دیا اگر ایک مرتبہ اب تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کو جاری کر دیا اور تم خدا کی توحید کے قلعے میں آ گئے، تو اسلام کا مطلب ہی تسلیم کر دینا ہے، اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کر دینا ہے۔ پھر میں، میری مرضی، میرا دل، یہ تمام تر چیزیں ان کی نفی ہوتی ہے۔ لا سب سے پہلے نفی ہے، کس چیز کی؟ صرف دکھنے والے بت کی نفی نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے اندر جو بت ہیں ان کی نفی ہے، میری نفسانی خواہشات کی نفی ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود، کسی کی عبادت نہیں کروں گی، کسی کے پیچھے نہیں جاؤں گی، کسی کو فالو نہیں کروں گی، چاہے وہ میری اپنی نفسانی خواہشات ہی کیوں نہ ہو، میری اپنا دنیا سے لگاؤ ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ پروردگار عالم تو حل کیا ہے؟ بہترین حل اسلام۔ استکبار کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، بچوں کو یہی سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بہت عوام کر دیا ہے، ایک مرتبہ آپ کو زندگی ملی ہے، انجوائے یور لائف، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنی مرضی سے گزاریں، جس طرح سے آپ کا دل کرتا ہے گزاریں، ایک مرتبہ آپ کو زندگی ملی ہے۔ جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی تصور بتا رہا ہے جو کتنے سال کی ہے، زیادہ سے زیادہ 60 70 80 90 100 سال، لیکن جو ابدی زندگی ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ انویسٹمنٹ ہے دراصل میرے اور آپ کے لیے۔ یہاں پر جس طریقے سے، جس طرز سے میں نے اور آپ نے ان ساعتوں کو گزار لیا، اس کے بعد ابدالآباد پروردگار عالم کہتا ہے بہشت میں ہو، اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے تمام تر نعمات تمہارے لیے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بچوں کو سمجھائیں، کیسے سمجھائیں کہ جہاں پر بھی آپ کو یہ کہا جائے آپ کی مرضی، آپ کہیں نہیں میری مرضی نہیں، میں تابع ہوں اطاعت خدا کے لیے، میں اس سید الشہداء کی ماننے والی ہوں، میں اس غازی کا علم چومنے والی ہوں کہ جس نے اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اہل بیت اس طرح کی کہ ایک معصوم نے زیارت نامے میں آپ کی اس اطاعت کے اوپر مہر کو ثبت کر دیا کہ ہاں آپ اطاعت خدا کرنے والے تھے، آپ نے امیر المؤمنین کی اطاعت کی، آپ نے رسول کی اطاعت کی۔ تو اس میری مرضی کے نعرے کے برخلاف جو ایک نعرہ اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے، وہ اطاعت خدا کا دیتا ہے، وہ بندگی کا دیتا ہے، وہ مرد حر بننے کا دیتا ہے۔ اسی لیے ان خطبات کو ہم نے جس موضوع کے ذیل میں اٹھایا وہ خطبات حریت ہیں، کس طرح سے انسان آزاد ہوتا ہے اپنی تمام تر خواہشات سے، اور پھر لبیک کہتا ہے پروردگار عالم کی بات کو۔ اور جیسے میں نے کہا ایک مثال ہے، اس سے میں واپس آ جائیں، کس طرح سمجھائیں بچوں کو اس دنیاوی زندگی کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی ہے۔ ایک میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ کو کوئی سفر کرنا ہے، اسلام آباد سے کراچی کا سفر کرنا ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ بائی روڈ سفر اختیار کر سکتے ہیں، ایک انتخاب، ایک چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جائیں، مگر جو سڑک ہے وہ موٹر وے نہیں ہے، وہ ذرا ٹوٹی پھوٹی ہے، مشکل ہے راستہ، اور آپ کو کھانے پینے کی سہولیات نہیں ملیں گی، سفری سختیاں ہیں، اور 48 آورز میں آپ یہ طے کریں گے
جو سفر ہے. اور دوسری جانب آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ بائی ایئر چلے جائیں، 2 گھنٹے میں چلے جائیں گے، لگیج آپ کی مرضی، آپ جتنا مرضی رکھیں، آپ کو کھانا پینا سب ملے گا اور آپ 2 آورز میں کراچی ہوں گے. لیکن نتیجہ بھی بتا دیا جائے ساتھ کہ جو بندہ 48 گھنٹے میں جائے گا، بائی روڈ جائے گا کراچی، اس کو پھر وہاں پہنچ کر 5 سال پیلس میں رہنا ہے، محل میں رہنا ہے. اور جو بائی ایئر جا رہا ہے 2 آورز میں، جب وہ کراچی پہنچے گا تو اسے 2 سال سڑک پہ رہنا ہوگا. تو کون سا راستہ انتخاب کریں گے؟ ذی عقل، جو ذی شعور ہیں، جو لب رکھتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جن کا شمار تعقل کرنے والوں میں ہے، وہ یہ کہیں گے کہ 48 گھنٹے از ناٹ اے بگ ڈیل، 2 دن 2 راتیں گزر جائیں گی، پھر اس کے بعد 5 سال محل میں رہنا ہے. اور وہ کہ جو عقل نہیں رکھتے ہو کہیں گے نہیں، مجھے بس 2 گھنٹے کا آرام چاہیے، مگر چاہیے، اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی میں اپنی مرضی کر لوں. آخرت اور دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے. خدا مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، 80 سال ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 دن ہے نا. اور محاورتاً تو اردو میں کہتے ہیں نا 4 دن ہے زندگی کے، تو 4 دن ہی ہیں، گزر جائیں گے، کسی بھی طرح گزریں گے، مشکل میں گزریں گے، نہ مسائل حالات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں. لیکن جو ان مشکلات کو سہ لے گا اور گزر جائے گا، اس کے لیے ابدی اٹرنل آرام ہے، بہشت ہے، خدا کہہ رہا ہے، وعدہ ہے. اور اگر تم اس دنیا کو آسانی سے گزارنا چاہتے ہو، ہوائے نفس پہ گزارنا چاہتے ہو، اپنی مرضی پہ گزارنا چاہتے ہو، گزار لو، لیکن اس کے بعد جو ضلالت ہے، جو خواری ہے، اس کے لیے بھی تم خود ذمہ دار ہو. تو بس سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہترین انداز وہ لے گا کہ جو عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، اسے سمجھ آ جائے گا کہ ہاں تھوڑی سی مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ہے. یہی راستہ سید الشہداء کا راستہ ہے، یہی راستہ زینبی راستہ ہے، یہی راستہ فاطمی اور علوی راستہ ہے. آپ دیکھیے جس راستے کو میں اور آپ دن میں 5 مرتبہ طلب کرتے ہیں نماز میں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں اس صراط مستقیم کی ہدایت فرما، انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کو نازل کیا. یعنی کس کا راستہ ہے؟ یہ علی کا راستہ ہے، یہ راستہ فاطمہ کا راستہ ہے، یہ راستہ حسن کا راستہ ہے، یہ راستہ حسین کا راستہ ہے، یہ راستہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. تو کیا ان کا راستہ آسان تھا؟ حتمی طور پر نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، یا علی، اللہ صلی علی. یہ راستہ حتمی طور پر مشکل ہے. ان کی زندگی آسان تھی نہیں، مشکل تھی، بہت مشکل تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے کو مانگ رہے ہیں وہ مشکلات کا راستہ مانگ رہے ہیں، مگر وہ مشکلات خدا کا امتحان ہے، وہ مشکلات فور ٹائم بینگ ہے، اس کے بعد وہ گزر جائے گی. اور آج میرے اور آپ کے لیے کتنے بھی نامساعد حالات ہو جائیں، جو رول ماڈل ہے، جو اس درس کو حریت کے دے رہی ہیں، جو درس سے انقلاب دے رہی ہیں، جو درس سے تعقل دے رہی ہیں، جو عرفان کا مجھے اور آپ کو درس دے رہی ہیں، اور مقام بلندی عظمت میں اعراج کا، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اور اس خطبے میں آج چند نکات میں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے رکھوں، بیان کروں وہ نکات کے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں کہے، وہ خطبہ آپ کا. اور اس خطبے کے لیے شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کو پڑھیں، وصیت امام زمان کی حفظ کروائیں اپنے بچوں کو، اور خود بھی کوشش کریں کہ اس کو حفظ کریں. یقیناً یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ روز شہادت جب آپ کا آتا ہے تو معصوم نے فرمایا کہ اہلیان عرش اس کو پڑھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، فرشتوں میں پڑھا جاتا ہے اس خطبے کو. تو بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اس کے جو اہم ترین نکات ہیں اس کی جانب متوجہ ہوں. اگر آپ حدود اربعہ دیکھیں یزید کا، آپ دیکھیں وہ جو مجسم عقل ہے، شخصیت جو عقیلۃ العرب ہے، جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، وہ جب کربلا کے انقلاب کو بیان کرتی ہے اور ایک انسان کامل کے طور پر توحید کے رموز کو بیان کرتی ہے، تو یہ کہنے کی بات نہیں، یہ لفاظی نہیں ہے. یزید کا جو دربار ہے اور اس کے ستون ہیں وہ لرزہ برندام ہو جاتے ہیں. وہ اپنے دانتوں کو بھینچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کس خاتون کو مقید کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے.
اور ہمیشہ جب میں اس خطبے کو بیان کرتی ہوں تو میں اس جملے کو ضرور کہتی ہوں کہ آپ دیکھیے 700 کرسی نشین ہیں، وہ لوگ ہیں جو امراء ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے پروفیشن میں سب سے بہترین لوگ ہیں، وہ جو ہیں جو حکمران ہیں، مختلف خطوں سے انہیں بلایا ہوا ہے، اور خود یزید جو سامنے بات کر رہا ہے اس نے جو آغاز کیا ہے کلام کا وہ چند اشعار سے کیا ہے، اور اپنے آپ کو باطل ہونے پر اس کو آشکار کیا ہے کہ وہ کس طرح سے نظریہ باطل کے اوپر ہے اور باطل افکار رکھتا ہے. اور وہ جب ان قیدیوں کو سامنے لایا جاتا ہے تو ان اشعار سے آغاز کرتا ہے اپنے کلام کا کہ کاش میرے اجداد آج موجود ہوتے، فخر و مباحث کرتا ہے. تو وہ کتنے خوش ہوتے جو بدر و احد میں جن کو مار دیا گیا تھا، کہ کس طرح سے میں نے بدر اور احد کا انتقام لیا ہے، اور آج وہ جہاں پر بھی ہوں گے اس وقت خوشی کو محسوس کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کس طرح سے بدر اور احد کا بدلہ لیا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ کلام کیا تو بی بی نے اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا، اور وہ ذوالفقار نہیں تھی کہ جو لوگوں کے لیے تلوار ہے، بلکہ یہ ذوالفقار وہ لفظ تھے، وہ دہن سے نکلنے والا خطبہ تھا کہ جس سے یزید کو اور اس کی افکار کو زینب بنت علی نے دو نیم کر دیا، اور بتا دیا کہ ایک عورت اگر وہ عقل رکھے، وہ حشمت رکھے، وہ شرافت رکھے، وہ شجاعت رکھے، وہ فصاحت و بلاغت کا مجسم نمونہ ہو، تو اس کے سامنے یزید جیسا بادشاہ بھی کیوں نہ بیٹھا ہو جس کی ساتھ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ کا جو آغاز ہے اس خطبے کا وہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے. آپ فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یعنی بتا رہی ہیں یہ الحمد کہنا جناب زینب عالیہ کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ انسان ہر حال میں شاکر رہے، ہر حال میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کو بیان کرے. یہ وہ مقام ہے، مقام شکر، جہاں پر جناب زینب بجا لا رہی ہیں. یہاں پر صبر کرنا مشکل ہے، لیکن اس مقام پر جہاں صبر کرنا مشکل ہے زینب نے وہاں پر شکر کر کے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہر حال میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں شاکر رہا جاتا ہے. چاہے تم رسیوں میں ہو، چاہے تمہارے پورے خانوادے کو کاٹ دیا گیا ہو، چاہے ان کی لاشوں کی پامالی ہو گئی ہو، چاہے تم بازاروں سے اور مختلف گلیوں سے شہروں سے پھرا کر لائے جا رہے ہو، مگر جو چیز اصل میں انسان کو مضبوطی عطا کرتی ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ پروردگار عالم کی اطاعت ہے. اور اس کے بعد آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 10 کو تلاوت کیا. 4 آیات ہیں قرآن کی کہ جس سے اس خطبے میں دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے استفادہ کیا. اور ان تمام تر آیات سے استفادہ کرنا مجھے اور آپ کو ایک سیرت بتاتا ہے، اور وہ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے. ہمیشہ اہل بیت اطہار نے اپنی پوری زندگی میں، اگر آپ کہیں نا کہ کوئی مشترکہ نکات آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے رکھے جائیں، تمام ائمہ معصومین کے رکھے جائیں، تو ایک مجھ جیسا طالب علم چند نکات کو رکھے تو ان میں سے ایک نقطہ ضرور ہوگا کہ اہل بیت نے جب جب موقع پایا قرآن کی آیات کی تفسیر کو بیان کیا ہے. کتنا مہم ہے میرے اور آپ کے لیے قرآن کو کھول کر پڑھنا، اس کی تفسیر کے اوپر تفکر کرنا، اور فکر کرنا. یہ ہمیں خطبہ جناب زینب عالیہ سے بھی معلوم ہو جاتا ہے. آپ قرآن کی آیت کو تلاوت کرتی ہیں، وہ کہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہے. جس قرآن کی، جس وحی الہی کا تمسخر مذاق تم اڑا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بنو ہاشم کا لوگ ہیں اور کوئی قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی، آپ نے انہی قرآن کی آیات سے استفادہ کر کے یزید کو مدلل جواب دیا. آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 10 کو تلاوت کیا اور کہا صدق اللہ کذالک، بے شک خدا نے سچ کہا ہے. اور کیا کہا ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، کہ جن لوگوں نے آخر کار ان کا انجام بہت برا ہوا کہ جن لوگوں نے برائی کی. یعنی جناب زینب بتانا چاہ رہی ہیں کہ یزید تو اس آیت کا مصداق ہے
تو بدترین کردار رکھتا ہے، تو بدکار ہے، تو بدکاروں کی اولاد ہے، تو برائیاں کرنے والا ہے، اور جو برائیوں کی جڑ ہے وہ اصل میں تیری ان بدکاریوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ جو بدکار ہے آخر کار ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے جو پروردگار عالم نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق بنایا، قرآن کی آیات کو۔ اور اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں سورہ روم کی آیت نمبر 10 کی تفسیر میں، تو یہ قوم عاد اور ثمود کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور آپ ان کے انجام کو اگر جا کر دیکھیں تو وہی انجام جو قوم عاد اور ثمود کا اور کفار کا ہوا، وہی انجام ہمیں یزید کا اور اس کے ساتھیوں کا نظر آتا ہے۔ یہ استعارہ تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس آیت کی صورت میں یزید کے لیے اور اس کے درباریوں کے لیے، کہ تم اس وقت آیات قرآنی کو جھٹلا رہے ہو، تم ان کا مذاق بنا رہے ہو۔ کیوں کہتے ہیں میں اور آپ کہ جناب زینب نے اور سید الشہداء نے توحید کو بچا لیا، آپ نے اسلام کو بچا لیا؟ کیونکہ کسی نہ کسی کا کھڑا ہونا جب ظلم کی بساط بچھا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ سب سے زیادہ جس چیز کے لیے یوز ٹو ہو جاتے ہیں یا جرأت نہیں رکھتے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اور جب ظالم اس بساط کو بچھا رہا ہوتا ہے، اپنی حکمرانی کر رہا ہوتا ہے ظلم کی بنیاد کے اوپر، تو چند لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں جو سچ بولتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، حق بات کہتے ہیں۔ اور جب وہ حق بات کہتے ہیں تو ہمیشہ ظالم حق بات کہنے والے کو برداشت نہیں کرتا، مار دیتا ہے۔ اور یہ قرآن نے فیزز بتائے ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے ہیں، یعنی یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، جو امن رکھتا ہے، جو سکون رکھتا ہے، یہ کن 4 گروہوں کی بنیاد پر صالحین کے درجے پر آتا ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں۔ یعنی انبیاء اپنا کام کرتے ہیں، صدیقین کرتے ہیں، اور جب یہ 2 اپنا کام انجام دیتے ہیں تو شہداء آ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اپنے خون سے، اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا کی ذات ہے۔ یہ ظالم، اس کا خوف، اس کا دبدبہ، اس کی حکمرانی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب زبانی اپنی صداقت کے ساتھ گواہی دے دیں اور ظالم برداشت نہ کرے، پھر وہ اپنے خون سے گواہی دیتے ہیں۔ کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ گواہی دینے والا۔ اس شہید کا ایک ایک خون کا قطرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں خدا کی ذات موجود ہے، خدا وجود رکھتا ہے۔ اور ان شہداء کی خون کی جو نگہبانی کرتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صالحین ہوتے ہیں، اور یہی وہ صالحین کا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر خدا کی اطاعت اور وہ رول ماڈل جس میں دین الہی کے تمام تر مجھے اور آپ کو رموز نظر آتے ہیں، وہ نافذ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ یعنی تم کہ جو آیات قرآنی کا مذاق اڑا رہے ہو، تم لوگ کہ جو اس وقت جھٹلا رہے ہو، خدا نے ان بدترین لوگوں کا بدترین رسوائی کے ساتھ انجام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ اذننت یا یزید، اے یزید کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تو نے آسمان کے دروازے ہم پر بند کر دیے ہیں، تو نے زمین کی راہوں کو ہمارے لیے مشکل کر دیا ہے، ہمارے لیے دشوار کر دیا ہے۔ اور جب تو نے اس زمین کی راہوں کو ہمارے لیے دشوار کر دیا ہے اور آسمان کے راستوں کو بند کر دیا اور ہمیں جگہ جگہ پھرایا ہے، گلیوں میں پھرایا ہے، تو تجھے اس سے عزت نصیب ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا، تو سمجھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے؟ تیری غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی کے باعث تیری ناک پھول گئی ہے، تو اپنے کندھے اچکانے لگا ہے۔ ہاں یہ سوچ کر تو پھولے خوشی سے نہیں سما رہا کہ تیرے خیال میں دنیا تیرے لیے ایک باوسوخ اور مضبوط ہو گئی ہے، تیری سلطنت، تیری شاہی بہت زیادہ وسیع ہو گئی ہے، اس نے بہت وسعت کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں فمحلا محلا، اے یزید ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ تو نے سوچ لیا کہ تو نے بہت عزت کو حاصل کر لیا، تو نے سوچ لیا کہ تو نے بہت مقام کو حاصل کر لیا، نہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ تو جہالت کی وجہ سے طیش میں نہ آ، فمحلا
محلا لا تتش جہلا، اپنی جہالت کی وجہ سے تیش میں نہ آ، اپنی ناک کو نہ کھلا، اپنے کندھوں کو نہ اچکا۔ اس کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کو تلاوت کرتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں، اس آیت کے ذریعے بتانا چاہ رہی ہیں گویا کہ جو طاغوت کی حکمرانی ہے وہ جلد ختم ہونے والی ہے۔ سب سے جلدی جس چیز کا انجام لوگوں کو یا دنیا کو نظر آتا ہے وہ ظلم اور ظالم کی حکومت ہے۔ اور آپ نے جب سورہ آل عمران کی اس آیت کو تلاوت کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ بے شک خدا جب ظالمین ظلم کرتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، خدا نے انہیں چھوٹ دے دی ہے، بلکہ وہ ڈھیل نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا نے انہیں وہ مہلت نہیں دی ہوتی، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اس زمانے میں، اس عرصے میں اور زیادہ گناہ کر لیں، اور وہ جتنا گناہ کریں گے ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے، اللہم صل علی محمد، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جس کا عذاب دنیا میں ہی، جس کا صلہ دنیا میں ہی گناہ کرنے والے کو مل جاتا ہے اور بہت جلدی مل جاتا ہے۔ ان تین گناہوں میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے، ان کو اذیت پہنچانا ہے، ان کو ناراض کرنا ہے۔ دوسرا، احسان کا بدلہ ناشکری سے دینے والا، نا شکر گزار، نا قدردان۔ کوئی بھی احسان کرے، چاہے وہ لطف الہی ہے، چاہے اللہ کے بندوں میں سے کوئی احسان کرے اور انسان اس کا جواب ناشکری سے دے، ناقدری سے دے، تو اس کا صلہ اسے بہت جلد مل جاتا ہے۔ اور تیسرا، ظالم، جو ظلم کرتا ہے وہ اس زندگی میں ہی اپنے ظلم کے عذاب کا مزہ چکھ لیتا ہے، آخرت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم جملہ آپ کے خطبے سے، آپ کہتی ہیں امین العدل یا ابن الطلقاء، کیا یہ تیرا عدل ہے اے ہمارے آزاد کیے ہوئوں کے بیٹے؟ یہاں پر گویا شہزادی عدل رسول اللہ اور جو یزید کا عدل ہے اس کا ایک کمپیریزن کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں، تو جو اتنی شاہی کے ساتھ بیٹھا ہے، اتنے لوگوں کو بلا کر بیٹھا ہے، کیا تیرا یہ عدل ہے کہ تیری جو ازواج ہیں، تیری جو بیویاں ہیں، تیری بیٹیاں ہیں، وہ پردے میں ہوں، وہ باعزت انداز میں ہوں، اور جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ اسیر کر کے بے پردہ نامحرموں کے سامنے کھڑی کی جائیں؟ کیا یہ تیرا عدل ہے؟ یہ اس عدل کا کمپیریزن نہ صرف اس حد تک ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی ممبر رسول پر بیٹھے تو کیا ایلیجبل کرائیٹیریا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس شخص کے اندر ہونی چاہیے وہ عدالت ہے، اور اس کی عدالت ایسی عدالت ہو کہ جو عدالت الہی یا عدل الہی کا پرتو ہو، کہ کس طرح سے پروردگار عالم عادل ہے اور رسول اللہ عادل ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تیری کنیزیں، تیری عورتیں جو ہے وہ پردے میں بیٹھیں، اور جو نبی زادیاں ہیں ان کو قیدی کر کے کوچہ و بازار میں پھرایا جائے۔ تو نے انہیں بے پردہ کر دیا، ان کے چہروں کو برہنہ کر دیا، انہیں دشمن کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں کشاں لے جایا گیا، انہیں جھانک جھانک کر شہری دیکھ رہے تھے، گاؤں والے دیکھ رہے تھے، ان کا تماشا دیکھنے والے ہر دور سے اور نزدیک سے دیکھنے والے لائے گئے۔ اور اس کاروان کے وہ کاروان تھا، مظلومیت بیان کرتی ہیں کہ اس میں کوئی مرد ان کا سرپرست نہ تھا مگر یہ کہ ایک قیدی ہے کہ جو طوق سلاسل میں ہے، جو زنجیروں میں ہے، جو بیڑیوں میں ہے۔ آپ فرماتی ہیں ہمارے پاس مرد بھی نہ تھے جو ہماری سرپرستی کرتے، نہ کوئی حمایت تھا، پھر اس کی حمایتی تھا۔ اس کے بعد آپ یزید کی فاسد جڑ کو بیان کرتی ہیں، اور یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو علی کی شجاع بیٹی ہے، جس نے شجاعت حضرت زہرا کے دودھ میں پی ہو، جس نے فصاحت و بلاغت کو ورثے میں مولا علی سے لیا ہو۔ آپ سوچئے یزید جو اس قدر اتنے سب کانٹیننٹس پر جس کی حکومت ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور جناب زینب اس کو کیا کہہ رہی ہیں، کس طرح سے بے نقاب کر رہی ہیں۔ آپ فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ تمام تر کام کیے تو تجھ سے امید بھی یہی رکھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو کون ہے؟ اہل بیت کے لیے جو اناج تھا اس کے اجداد کا، جناب زینب نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، انسان توہین کب کرتا ہے، انسان تذلیل کب کرتا ہے کسی کی؟
یا انسان کسی کا تمسخر کب اڑاتا ہے، مذاق کب اڑاتا ہے، کب جھٹلاتا ہے؟ بی نے بتا دیا کہ جب وہ خود اہل فضائل میں سے نہیں ہوتا، جب اس کے پاس کوئی فضیلت نہیں ہوتی، وہ تبھی تمسخر اڑاتا ہے، تبھی وہ مذاق اڑاتا ہے، تبھی وہ توہین کرتا ہے۔ آپ نے کہا وَكَيْفَ يُرْتَجَى مُرَافَقًا أَمِمَّنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَزْكِيَاء، تجھ سے بھلائی کی امید کی جائے کہ تو اس نسل سے ہے کہ جنہوں نے پاکیزہ سیرت افراد کا کلیجہ چبایا ہو، تیرا گوشت تو اس طرح سے بنا ہے، اس طرح سے تو پلا ہے، اس طرح سے بڑا ہے کہ تو نے پاکیزہ، تیرے اجداد نے پاکیزہ افراد کے کلیجے کو چبایا ہوا ہے، جس کا گوشت، جس کا پوست شہیدوں کے لہو سے اگا ہو۔ ہاں وہی ہے، وہ کب سستی کرے گا ہمیں اہل بیت کی دشمنی میں، جو ہمیں بغض و عناد کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ بتانا چاہ رہی ہوں، اور اس کے بعد ایک فضیلت کو بیان کیا، میں نے بہت سارے جملات کو بیچ میں اسکپ کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں یا یزید لا تشل، اے یزید تو مفلوج نہ ہو۔ کیوں؟ ابو عبداللہ کے دندان مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، جب وہ خضران کی چھڑی کو ہاتھ میں لے کر آپ کے دانتوں پر مار رہا تھا تو آپ نے فرمایا منتحین علی ثناء ابی عبداللہ سید شباب اہل الجنہ، یہ جس کے دندان مبارک کی تو توہین کر رہا ہے چھڑی سے، یہ کون ہے؟ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، جسے رسول اللہ نے اس فضیلت سے نوازا ہے، خدا نے نوازا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو یہ کیوں نہ کرے کہ تو نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا، ہمارے زخموں کو مزید گہرا کر دیا، حضرت محمد کی اولاد کا تو نے خون بہایا، عبد المطلب کے خون کے پسر کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ یہ بیان کرتی ہیں کہ تیرے ہاتھ مفلوج ہو جائیں اور خدا اپنا غضب تیرے اوپر نازل فرمائے، جس طرح سے جفا شعاروں کے ساتھ مل کر تو نے ہمارا لہو بہایا ہے، ہمارے گوشت کو کاٹا ہے، ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، قسم بخدا اپنے کرتوتوں سے تو نے اپنی ہی کھال کو ادھیڑا ہے۔ بتا دیا جو ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے پر، مظلوم پر نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ظلم کرتا ہے وہ اپنے ہی خون کو، اپنے ہی گوشت کو کاٹتا ہے، اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ کہتی ہیں کہ میں یہ مقدمہ اٹھا کے لاؤں گی اپنے نانا رسول اللہ کے پاس اور خدا کی بارگاہ میں۔ اور ان تمام ترجمات کے بعد آپ کہتی ہیں کہ ہرگز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 70 دو آیات سے استفادہ کرتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں ہرگز گمان نہ کرنا کہ جن کو تم نے مار دیا ہے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں اور وہ خدا کے ہاں سے بہترین رزق کو پا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے فلسفہ شہادت کو ایک مرتبہ اجاگر کیا، اس کی حفاظت کی، تہذیب شہادت کی حفاظت کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے فضائل کو بیان کیا اہل بیت اطہار کے اور سید الشہداء کے، اور آپ نے کہا الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان الطلقاء، کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصان خدا کہ اللہ نے جنہیں عز و شرافت عطا فرمائی قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی ہمارے آزاد کردہ شیطان گروہ نے جن کی صفت شیطانی ہے انہوں نے قتل کیا۔ پھر آپ کہتی ہیں فواللہ، چار آپ نے پریڈکشنز حسینیت کے لیے کی مستقبل کو دیکھتے ہوئے، چار آپ نے یزیدیت کے لیے کی۔ اور اس جملے کو بھی یاد کر لیں، جیسے آپ نے ابن زیاد کے دربار میں ایک جملہ تھا، بی بی نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، یعنی خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ ان پریڈکشنز کو یاد کر لیں، بلکہ آپ دیکھ رہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ فرماتی ہیں فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، بے شک خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا اور نہ ہی تو ہمارے شرف وحی کو ختم کر سکے گا۔ لا تدرکا امدنا، اور ہماری حیات جاودانی تیری قوت سے ماورا ہے، قوت ادراک سے ماورا ہے۔ تو یہ سمجھ ہی نہیں رکھتا کہ خدا نے ہمیں کس طرح کی عظمت اور مقام عطا کیا ہے۔ ولا ترحز عنک عارہا، اور نہ ہی ہماری توہین کر کے جو تو نے اپنے اوپر دھبا لگایا ہے ننگوار کا تو اسے مٹا سکے گا۔
آج بھی ہزاروں لوگ کربلا میں لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا کی زندہ مثال ہیں. اس وقت 40 ہو رہا ہے اور 3 کروڑ زائرین میدان کربلا میں موجود ہیں. وہ کربلا کہ جہاں پر سید الشہداء جب آواز لگاتے ہیں حل من کی تو کوئی مدد کے لیے نہیں ہوتا، مگر آج زینب نے جو مستقبل کو دیکھ کر کہا اور یزید کے دربار میں تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا، تو اپنی ننگ و آر زندہ زندہ بے شمار اللہ صلی علی محمد. اور اس کے بعد 4 آپ یزیدیت کے لیے پریڈکشنز کرتی ہیں، پیشن گوئیاں کرتی ہیں اس کے مستقبل کے لیے. آپ کہتی ہیں وحل رأیک الا فند وایامک الا عدد وجمعک الا بدد یوم ینادی المنادی. یزید تیری فکر غلط ہے، تیری خام رائے ہے، تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، تیری سلطنت جلد ختم ہونے والی ہے، تیرا اور تیرے ساتھیوں کا شراسہ جلد بکھرنے والا ہے. یاد رکھ کہ وہ دن بہت قریب ہے جس دن ایک منادی ندا دے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ خداوند متعال ظالموں کے اوپر لعنت کرتا ہے. اور وہ دن 3 سال یا 2.5 سال یزید کی حکومت کے، اس کے بعد سے لے کر آج تک یزید کا نام گالی ہے، یزید کا نام و نشان کہیں نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا تھا کہ بہت جلد وہ دن آئے گا کہ جب اللہ لعنت کرتا ہے ظالمین پر تو حتماً جو الہی نظام میں شامل افراد ہیں وہ تمام کے تمام ظالمین کے اوپر لعنت کریں گے، اور یہ وہ طوق ہے جو تیری گردن میں ہر وقت پڑا رہے گا. پھر آپ نے اختتام کیا فخر و مباحات کے ساتھ. کس چیز پر فخر کیا؟ آپ نے کہا ہم شہادت پر فخر کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا. ایثار پر، قربانی پر فخر کرتے ہیں. اور توکل الی اللہ پر آپ نے اپنے خطبے کا اختتام کیا. آپ کہتی ہیں آغاز بھی الحمدللہ سے ہے، اختتام بھی بی بی کے جملات میں الحمدللہ سے ہے. آپ نے کہا والحمدللہ رب العالمین الذی ختم علی اولنا بالسعادہ والمغفرہ. اس خدا کی حمد کہ جس نے ہمارے اول کو، یعنی جو ہمارے اجداد ہیں، ان کا خاتمہ سعادت اور مغفرت پر کیا. والآخرین بالشہادہ والرحمہ، اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت سے اور رحمت الہی سے سرفراز کیا، بلند کیا. پھر آپ کہتی ہو نسأل اللہ، بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں ان یکمل الثواب ویوجب لهم المزید، کہ ہمارے شہداء کے ثواب کو مزید کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. ویحسن علینا الخلافہ، اور ہم پر سلسلہ خلافت کو حسین انداز میں جاری و ساری فرما. انہ رحیم ودود حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 173، اس پر اختتام کیا. آپ نے کہا ہمارے لیے صرف خدا کافی ہے، جو بہترین کارساز ہے، جو بہترین حامی ہے، جو بہترین مدد کرنے والا ہے. بس توکل علی اللہ. آغاز بھی الہی ہے، اختتام بھی الہی ہے. آغاز بھی شکرانے سے ہے، اختتام بھی شکرانے سے ہے. آغاز بھی تعقل سے ہے، اختتام بھی تعقل کے اوپر ہے. آغاز بھی اس خطبے کا آپ دیکھیں شکر خدا پر ہے، وجود خدا پر ایمان سے ہے، اور اس کا اختتام بھی وجود خدا کے ایمان کے اوپر ہے. ہمارے لیے پوری دنیا میں کوئی ہمارا ساتھی نہ ہو مگر یہ کہ خدا ہے، وہ بہترین کارساز ہے. اور جب اللہ یا کیفیت اس خطبے کے بعد یزید کی بتائی جاتی ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ان تمام تر باتوں کا جواب دے، ان تمام تر دھبوں کو جو وہ اپنے اوپر، اپنے کردار پر، اپنی شخصیت پر لگا چکا ہے، اس کو دھوئے. مگر ایسے انمٹ نقوش
ضلالت کی اور رسوائی کے یزید کے دربار میں یزید کے اوپر شہزادی نے لگا دیے کہ وہ آج تک انمٹ ہیں، آج تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکا، کوئی اسے دھو نہیں سکا۔ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، اگر اپنوں میں ہی لوگ شامل ہو جائیں تو غیر ہیں جو اس کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر لان تان کرتے ہیں اور فرق کر لیتے ہیں، واضح فرق کہ باطل اور حق کے اندر کیا تمیز ہے، کیا فرق ہے، کون صحیح تھا، کون حق پر تھا اور کون باطل کے اوپر تھا۔ اور جو کسر رہ گئی تھی وہ اس قید خانے میں ان بیویوں نے پوری کی کہ جب بھی شام کے لوگ، شام کی بیویاں، شام میں رہنے والے آپ کے پاس تشریف لے کر آتے اور آپ کے مظلومانہ احوال کو دیکھتے تو دیکھ کر نہ صرف ان کے قلوب منقلب ہوتے بلکہ آپ کی شرافت کو، آپ کی نجابت کو، آپ کی معرفت کو، آپ کے علم کو دیکھ کر لوگوں کے قلوب منقلب ہوتے رہے۔ اور پھر یزید کو لگا کہ اب انہیں مزید یہاں پر رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ وقت آیا جلوہ سید الشہداء الاربعین ہے، آپ اعمال کو بجا لائیں گے اور ان میں سے ایک عمل زیارت سید الشہداء ہے، اور اس عمل کو جناب زینب نے انجام دیا، مومن کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا گیا۔ آج بھی جو ایمان رکھتے ہیں وہ ذوق در ذوق سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو کربلا نہیں جا سکے وہ امام بارگاہوں میں آتے ہیں، وہ جلوسوں میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے دل سید الشہداء کی محبت سے خالی نہیں ہے، ہمارے قلوب لبریز ہے سیدہ کے لال کی محبت سے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس غم کی اور اس اربعین کی بنیاد رکھنے والی علی کی بیٹی ہے، زینب عالیہ ہے۔ جب حکم رہائی ملتا ہے، مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے میرا دل کٹتا ہے، دل جلتا ہے، اور ایک شہزادی کے لیے جلتا ہے، ایک بیوی کے لیے جلتا ہے۔ جب سید سجاد کو یزید نے بلا کر کہا ہوگا کہ اے سجاد اب تمہیں رہا کیا جاتا ہے، اور کہا تھا کہ سجاد خوب بہا لے لو، کس کس کا خوب بہا؟ کیا اس کا خوب بہا ہو سکتا ہے کہ جسے زبان رسالت چسا چسا کر پروان چڑھایا گیا؟ اس شخصیت کا کیا خوب بہا ہے کہ جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا؟ اس حسین کا کیا خوب بہا کہ جس کے پالنے کے لیے علی کی ریاضت ہے، علی کی محنتیں ہیں؟ حسین سے آگے بڑھے تو اکبر کی جوانی کا کیا خوب بہا ہے، قاسم و محمد کی کم سنی کا کیا خوب بہا ہے، اور علی اصغر کے 6 ماہ کے بچے کا خوب بہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے خوب بہا دینا بھی ہے تو قیامت کے دن میرے نانا رسول اللہ کو دینا، میرے جد رسول اللہ کو دینا۔ اور جب یہ حکم رہائی ملا اور جب وہ طوق اور زنجیر سید سجاد کے جسم سے جدا ہوئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے 1 سال یا 2 سال میں مقید شخص جب اس کی زنجیروں کو کھولا جائے، جو اس کو جزو بدن بن چکی ہو، تو نہیں معلوم کس قدر خون بہا ہوگا۔ ہمیں علماء اس روایت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی ان زنجیروں کو جدا کیا گیا تو ہڈیوں کی سفیدی سید سجاد کی نظر آ رہی تھی، وہ گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا تھا، وہ زنجیروں کی نظر ہو گیا تھا۔ جب اس عالم میں پھوپھی نے شہزادے کو دیکھا، بھتیجے کو دیکھا اور آ کر بیان کیا کہ اے پھوپھی اماں رہائی مل گئی، مجھے نہیں معلوم کہ اس جملے کو تمام بیویوں نے سنا، مگر شہزادی ام رباب نے جب سنا ہوگا تو دل پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ یقیناً یہ بیوی ایک قبر پر ضرور آئی ہوگی، وہ قبر جو زندان کے قید خانے کے کونے میں بنائی گئی، ضرور ماں نے قریب آ کر کہا ہوگا اے سکینہ رہائی مل گئی، اے سکینہ اب کربلا جائیں گے، اب رضائیں مل جائیں گی، اب رونے پر کوئی تعزیانہ نہ لگائے گا، اب تماشوں کی اذیت نہ ہوگی، اے سکینہ رہائی مل گئی، چلو مدینے چلتے۔ 2 راستوں کا انتخاب تھا، وہ راستہ جو کربلا سے جائے مدینے کی
جانب یا براہ راست مدینہ. زینب نے کہا میں کربلا سے ہو کر مدینہ جاؤں گی، مگر اس سے قبل میں شام میں اپنے بھائی کی عزا کرنا چاہتی ہوں. یزید سے کہو کہ وہ ہمارے تبرکات کو واپس کر دے. تبرکات میں کیا آنا تھا؟ میرا دل کہتا ہے وہ چادریں جو شام غریبہ چھین لی گئی تھی، یا وہ سکینہ اور بیویوں کے زیورات اور گوشوارے، یعنی اصغر کا جھولا یا شہداء کے سر، تمام سروں کو لایا گیا. آپ اس وقت ہاتھ آزاد ہے، ماتم کر رہی ہے. نہیں معلوم زینب نے وہ پہلا گریہ کیسے کیا ہوگا جب ہاتھ پابند رسن نہ تھے، آزاد تھے کہ حسین کا ماتم کر سکے، حسین پر اشک باری کر سکے. بس ہر بی بی نے اپنے چاہنے والے کا سر لیا. زینب نے ابا عبداللہ کا سر لے کر گریہ کیا، مگر دو سر ایسے تھے جن پر گریہ کرنے والا کوئی نہ تھا. تو شام کی بیویوں نے کہا کیا ان بچوں کی کوئی ماں نہیں جو ان پر گریہ کرے؟ فضہ نے کہا ایسا نہ کہ بی بی، یہ زینب کے شہزادے اور محمد ہے، ان کی ماں زندہ مگر حسین کے غم میں سوگوار. و محمدا و حسینا و علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.